دیکھیں، حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت اللہ کی طرف سے، اوپر والے کی طرف سے کسی کے پاس کوئی بھی نعمت ہو، مثال کے طور پر اللہ نے اس کو دولت دی ہے، اللہ نے اس کو اولاد دی ہے، اللہ نے اس کو خوبصورتی دی ہے، اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اللہ نے اس کے بہن بھائیوں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق دیا ہے، سب بہن بھائی جو ہے وہ خوش ہیں، آپس میں متحد ہو کر رہتے ہیں۔ اس طرح کی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی جو ہے وہ کسی کے پاس نعمت ہم دیکھیں اور دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے اور دل میں یہ جذبہ ہو کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس کی یہ نعمت اس سے چھن جائے، بھلے مجھے ملے یا نہ ملے، بس سامنے والے سے نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کو کہتے ہیں حسد، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے رشک۔ رشک جائز ہے۔ رشک کا مطلب ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ دل میں خواہش کرنا کہ اللہ یہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو آپ بھی مجھے یہ نعمت عطا فرما دیں جیسا کہ آپ نے اس کو عطا کی ہے، تو یہ رشک ہے۔ تو رشک جائز ہے، لیکن حسد جو ہے نا، اس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آخر میں فرمایا ومن شر حاسد اذا حسد، کہ جب حسد کرنے والا حسد کرنے لگے تو اس کے حسد سے پناہ مانگو۔ حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ حسد سے ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد جو ہے نا نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسا کہ لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ سوکھی لکڑی پہ آگ لگائیں تو لکڑی کیسے ختم ہو جاتی ہے، تو اسی طرح سے اتنی محنت سے انسان دنیا کے اندر نیکیاں کماتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے تاکہ اس کو جنت ملے، لیکن اگر وہ اس باطنی اور چھپی ہوئی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ کسی کی شادی میں جاتا ہے یا کسی مجلس میں بیٹھتا ہے یا کسی کاروباری لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یا آفس میں جاتا ہے، کہیں پر بھی جاتا ہے، لوگوں کی نعمتوں کو اگر دیکھتا ہے اور دل میں حسد پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے ملے نہ ملے، تو گویا کہ اس کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ حسد سے بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، اور حسد جو ہے وہ کرنے والا گویا کہ اللہ کی تقسیم پر جو ہے وہ اعتراض کر رہا ہے اور ناراض ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ آپ نے اس کو کیوں دی ہے، مجھے کیوں نہیں دی، بس اس سے چھن جائے یہ نعمت۔ بھئی اللہ تعالیٰ کے پاس تو خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو یہی دعا کر لے انسان کہ اللہ اس کے پاس بھی نعمت رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، مجھے بھی عطا فرما دیں۔ اپنے سے نیچے والے کو نعمتوں کو دیکھے گا تو پھر شکر پیدا ہوگا اور حسد کا جذبہ جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا، ورنہ تو انسان کی تو کوئی خواہش کی انتہا ہی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا مالدار بھی اگر جو ہے وہ کسی مالداروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو جب دوسرے مالدار کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے سے زیادہ نعمت والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر نیچے والوں کو دیکھتا جائے گا تو اس کے اندر یہ حسد کا جذبہ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا، ورنہ اپنے آپ کو خود پریشان کرے گا۔ جیسا کہ ایک شعر ہے نا کہ حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتا رہے گا اور میں جو ہے وہ خام خواہ میں اپنے آپ کو جلاتا رہوں گا اور جسمانی طور پر بھی بیمار ہو جاؤں گا، روحانی طور پر بھی بیمار ہو جاؤں گا۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ میں اللہ کی تقسیم پر راضی رہوں، اللہ سے مانگتا رہوں، اللہ کی مرضی ہے، جتنا مجھے دے گا، جب دے گا، جتنا دے گا، جو مناسب لگے گا وہ مجھے دے گا۔ تو اس طرح سے انسان جو ہے وہ خوش رہتا ہے۔